آج لاڑکانہ پہنچا ہوں۔ میرا نام خیر داس کوہستانی ہے، میں رکن قومی اسمبلی ہوں، مسلم لیگ نون سے میرا تعلق ہے۔ میرے ساتھ کراچی سے یہاں کی جن کا تعلق لاڑکانہ سے ایڈوکیٹ کلپنا دیوی ہم ساتھ آئے ہیں، اور ہم ایک ایسے گھر میں آئے ہیں جن کی معصوم بچی، جو نوجوان بچی تھی، اس کو زبردستی غائب کیا گیا اور اس کو بعد میں عدالت میں پیش کیا گیا کہ انہوں نے مذہب تبدیل کیا ہے اور شادی کر لی ہے۔ میں نے یہ پرسوں قومی اسمبلی کا اجلاس تھا، اسپیکر کے سامنے اسمبلی کے فلور پہ بھی یہ بات رکھی تھی کہ یہ جو سندھ میں خصوصاً یہ سندھ میں جو زبردستی جبری مذہب کی شادیاں ہو رہی ہے، ایک بچی جاتی ہے یا اس کو غائب کیا جاتا ہے، وہ مذہب تبدیل کیا جاتا ہے، وہ صرف ایک بچی نہیں جاتی، اس کا پورا گھر خاندان تباہ ہو جاتا ہے۔ ان کی ماں، ان کے والد، ان کے بھائی جیتے جی وہ مطلب ایک ان کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے، ان کا کاروبار تباہ ہو جاتا ہے۔ معاشرے میں اس نظر سے ہمیں دیکھا جاتا ہے۔ تو یہ ظلم ہمارے ہندو یا مسیح جو سندھ میں ہم آباد ہیں، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کے پی کے میں یہ واقعات اتنے نہیں ہوتے ہیں، بلوچستان میں اتنے واقعات نہیں ہوتا ہے جہاں پہ قبائلی نظام ہے۔ سندھ میں کیوں ہو رہا ہے؟ ایک مسلسل ہو رہا ہے، یہ نہیں کہ آج سے ہو رہا ہے، اس حکومت میں ہو رہا ہے۔ یہ 13-14 سال ہو گئے اس کیسز کی نوعیت بڑھی ہے۔ اب ہمارا کہنا یہ ہے کہ آرتی اگر یا میری کوئی بھی بچی اگر جاتی ہے یا کوئی بچہ اگر اسلام قبول کرنا چاہتا ہے تو ہم اس کو روکیں گے نہیں، مگر پوچھا جائے کہ کیا اس نے اگر اس کو اسلام سے محبت ہے، اس نے کیا ہے، تو وہ ان سے اس کو موقع تو دیا جائے، یہ دیکھا تو جائے کہ ہاں واقعی انہوں نے اس سے متاثر ہو کے کیا ہے یا اس کی وجوہات دوسری ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے ہم ان کو بار بار کہہ رہے ہیں اسمبلی کے فلور پہ، میڈیا پہ، کہ ہم اگر کوئی اسلام قبول کرنا چاہتا ہے کسی کو اعتراض نہیں ہوگا، لوگ جو ہے اپنے اپنے مذاہب سے عقیدے کے مطابق چلیں گے، مگر ریاست میں سب برابر کے شہری ہیں۔ مگر ہمیں تو یہاں پہ اقلیت سے دیکھا جاتا ہے، ہمیں اس طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ کیوں ہمیں اقلیت کہا جاتا ہے؟ ہم مذہبی طور پہ ہندو ہے، کوئی مسیح ہے، کوئی سکھ ہے، اکثریت مسلمان ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں سٹیزن کا درجہ ملنا چاہیے۔ تو یہ جو کچھ آرتی کے ساتھ واقعہ ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں اس خاندان کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوئی ہے۔ یہ صرف ایک خاندان کی تباہی نہیں ہوئی ہے، پوری ہماری ہندو کمیونٹی میں اس سے تشویش پائی جا رہی ہے، غم اور غصہ ہے، لوگ پریشان ہیں۔ مگر بدقسمتی یہ ہے کہ جو بھی حکومت ہو، میں اس میں سیاسی کوئی کسی جماعت پہ الزام نہیں لگانا چاہتا کہ یہ کوئی جماعت نہیں چاہتی ہے سیاسی جماعت کہ یہ ہو، مگر اس حکومتوں میں ہمارا ریلیف کیسے ملے؟ یہ جو سسٹم ہے، یہ جو نظام ہے پولیس کا، عدالتوں کا، اس میں تو ہمیں کوئی سیکیورٹی نہیں ہے۔ کس طرح بچی کو غائب کیا گیا اور اچانک آ کے عدالت میں پیش کیا گیا، تو 6 دن پولیس سے ہم پوچھ رہے ہیں، یہ ماں باپ بچے ان کے سامنے گر گرا کے ایس ایس پی کے آفس کے باہر، پولیس کے باہر یہ پوچھ رہے تھے ہماری بچی کہاں ہے۔ میری خود آئی جی سندھ سے بات ہوئی، آئی جی سندھ نے ایس ایس پی صاحب کو کہا، مگر بات آئی جی یا ایس ایس پی ایک کی نہیں ہے۔ جو پولیس کے اندر نیچے سسٹم ہے اس میں ہمیں ریلیف نہیں ملتا، وہ ہمارے بچوں کی تحفظات نہیں کرتے۔ مجھے خود بتایا گیا کہ یہ لڑکی، ایس ایس پی صاحب نے بتایا کہ یہ ڈیرکی میں ہے، تو جب ڈیرکی میں بچی بیٹھی ہوئی تھی، اس کو پتہ تھا، تو یہ کراچی میں کہاں سے بندے کے ساتھ نکلی؟ تو عدالت میں پہلے کیوں اس کو پیش کیا گیا؟ تو موقع دیا جاتا۔ تو ہم سمجھتے اس سسٹم میں ہمیں تحفظ نہیں مل رہا ہے، ہمارے ہندوؤں کو، مسیحیوں کو کوئی تحفظ ہمیں نہیں مل رہا ہے اس سسٹم میں۔ اس سے ہم تنگ آ چکے ہیں، اب ہم سے برداشت نہیں ہوتا ہے۔ میں ایک ایم این اے ہوں، مگر میں بے بس ہوں۔ مجھے اپنی کمیونٹی کی طرف سے گالیاں پڑتی ہے۔ کیوں گالیاں پڑتی ہے؟ کیوں وہ غصہ ہماری کمیونٹی کرتی ہے؟ کیونکہ ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، تو میں بھی وہ برداشت کر رہا ہوں۔ کب تک کروں گا؟ تو ہمیں ایسے ایم این اے، ایم پی ایز ہم اگر ہوں گے، اگر ہماری کمیونٹی کو، ہمارے برادری کو
اگر ہم اس کے لیے قانون سازی نہیں کر سکتے، اگر ان کی آواز نہیں بن سکیں گے تو ہمیں ایوانوں میں بیٹھنے کا فائدہ نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ پارلیمنٹ جو اس وقت ہے کوشش بھی کر رہی ہے، پارلیمانی کمیٹی بھی بنانے کی کوشش ہوئی ہے، اس میں بھی ہو رہا ہے، مگر ابھی تک نتیجہ نہیں مل رہا ہے. جب تک آرتی، رنکل، پائل جیسے واقعات نہیں رکیں گے، ہم سمجھتے ہیں ہمارے لیے نتائج آپ کے زیرو ہیں. تو ہم پارلیمنٹ کے اندر باہر اس کے لیے آواز اٹھائیں گے. کل پھر جب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ ہمارے سے مسائل ہیں، ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ یہاں کی اکثریت کے ساتھ مسائل نہیں، یہ مسائل ان کے ساتھ بھی ہے اور ان کی نوعیت کچھ اور ہے. مگر جب ہم بات کرتے ہیں تو ہماری آواز کو باقی جو انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ بھی شور اٹھاتے ہیں. پھر یہ کہتے ہیں کہ آپ ملک کی بدنامی کر رہے ہیں. ملک کی بدنامی آپ خود کر رہے ہیں، یہ نظام کر رہا ہے، یہ سوچ کر رہی ہے. اس سوچ کو اب بدلنا پڑے گا، اس نظام کو بدلنا پڑے گا. ہر شہری کو پاکستان کو تحفظ دینا پڑے گا. نہ ہم یہ ملک چھوڑیں گے، نہ یہ ہم دھرتی چھوڑیں گے. یہ جو میں لاڑکانہ میں موجود ہوں، یہاں پہ جو موہن دڑوا یہ ہمارا تھا. ہم اتنے سویلائز کمیونٹی ہے جو پاکستان کے ہندو ہے. ہم کہیں انڈیا سے یا دہلی سے یا کوئی یو پی سے نہیں آئے ہوئے. ہم اس مٹی کی پیدائش ہے، ہم اس مٹی میں جینا مرنا چاہتے ہیں. ہم اس پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں ہمارا رول ہے، ہمارے بڑوں کا رول ہے، ہمارے بڑوں کی قربانیاں ہیں. تو ہم اس قربانی گناہ شنکر لال قتل ہو گیا ہے. اگر کسی اور کمیونٹی کا بندہ، کسی اور اکثریت کا بندہ ایسے قتل ہوتا ہے تو اس کے مقابلے وہ 2 قتل کر دے. آج تک مجھے بتا ہے کہ سندھ کے ہندو نے کبھی کسی کا قتل کیا ہے، کسی کے بدلے میں قتل کیا ہے؟ کیونکہ ہم پرامن لوگ ہیں. نہ ہم کلاشن کوپ اٹھاتے ہیں، ہم قلم اٹھاتے ہیں، ہم مزدور کرنے والے لوگ ہیں، ہم بزنس کرنے والے لوگ ہیں. ہم بہت پرامن لوگ ہیں. ہم سے ناانصافی ہوتی ہے، ہم وہ برداشت کرتے ہیں. مگر اب بہت کچھ ہو گیا ہمارے ساتھ. ہمیں لاش بھی بہت ملتے ہیں، ہماری بچیاں بھی بہت جاتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ سب سے ہمیں اس وقت سندھ میں تحفظ نہیں ہے. کل ہمارے پیر جو گوٹ میں ہمارے مندر کی زمین پہ قبضے کرنے کی کوشش کی، وہاں پہ ہمارے جو لوگ بیٹھے ہیں ان پہ فائرنگ کرنے کی کوشش کی. کیا سندھ میں قانون نہیں ہے؟ جنگل کا قانون ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آتا ہے بس آپ ایک بیان دے کے نوٹس لے کے خاموش ہو جاتے ہو. ایک نوٹس سے ایک آرتی واپس آئے گی؟ ایک نوٹس سے شنکر کا قتل کا خون کا اس کا کوئی ہمیں جو موازنہ مل سکے گا؟ کیا ہمارے مندر پہ جو بے حرمتی ہوتی ہے اس کا ہمیں کچھ مل سکے گا؟ تو آپ کے نوٹس لینے کی کیا فائدہ ہے ہم تحفظ چاہتے ہیں. ہم پرامن لوگ ہیں. اگر ہمیں تحفظ نہیں دیا جائے، اب ہم نے برداشت کی، ہم پوری سندھ میں احتجاج کریں گے. میں سندھ کی ہندو پنچایت کے خصوصاً مکھی صاحبان کو کہنا چاہتا ہوں کہ بہت کچھ ہو گیا. آپ اپنی پنچایتوں کو مضبوط کریں، اپنی پنچایتوں میں ایک سسٹم لائیں. آپ جس کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. ہمیں احتجاج کرنا چاہیے، یہ ہمارا بنیادی حق ہے. جب تک ہم متحد نہیں ہوں گے، احتجاج نہیں کریں گے، ہمارا مسئلہ نہیں سنا جائے گا. میں ان کو سب پنچایتوں کو کہتا ہوں آپ ایک دن نکالیں آرتی کے لیے پورے سندھ میں. تمام سندھ کے ہندو جہاں سندھ میں ہندو پنچایتیں ہیں، جہاں پہ ہماری سماجی تنظیم، وہ ایک دن پریس کلب پہ پرامن جا کے احتجاج کریں. جس دن احتجاج ہم کریں گے تو میں سمجھتا ہوں ہم اپنے آپ سے بھی انصاف کر سکیں گے. تو ہم جب تک متحد نہیں، ہمیں متحد ہونا پڑے گا، پرامن طور پہ اپنی جدوجہد کرنی پڑے گی. ہمارے پاس اچھے لائر بھی ہیں، اچھے ہمارے پاس سب وسائل ہیں. ہمارے پاس کلپنا دیوی جیسا اثاثہ ہے جو عدالت میں، کورٹوں میں بچوں کے لیے جا کے لڑتی ہے. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں. سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف.